خورشید محمود قصوری صاحب، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ ہمیں کیا انلائٹن کریں گے؟ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی سوشو اکنامک اسفیئر میں کافی ڈیولپمنٹ تھی، لیکن جو سبق آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ظلم کی انتہا کر دیں، اور میں ابھی اس کو الیبوریٹ کروں گا کیا میرا مطلب ہے. میں بنگال کو جانتا ہوں اپنے والد کے زمانے سے. میں وہاں کیونکہ بنگلہ دیش میں جو پہلے ایسٹ پاکستان تھا، میرے والد کا بہت پاپولر تھے اور آنا جانا تھا، اور وہاں کے لیڈر آ کے ہمارے گھر میں رہا کرتے تھے. کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو کہ مشہور ہو، بلکہ ہمارے گھر میں اس زمانے میں ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، تو 30-40 آدمی محمدی فرشے لگا دیے، محمدی وہ جو بستے ہوتے ہیں لگا دیے جاتے. ہاں تو میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں، میرا بعد میں فارن منسٹر بنا تب بھی ان سے رابطہ تھا. لیکن بنگال کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جس کسی کی حکومت ہو، جو ان کا ایک خاص کیریکٹر ہے. لوگ عام طور پہ بھول جاتے ہیں کہ جب پاکستان موومنٹ کی جب آپ اس کو ٹریس کرتے ہیں تو سر سید احمد خان کی جو موومنٹ ہے، اس کے بعد بنگال کی جو ڈویژن ہے لارڈ کرزن کے دور میں 1905 میں، اور پھر اس کی جو انڈوئنگ ہے لارڈ ہارڈنگ کے دور میں کچھ سال بعد، وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا پاکستان موومنٹ میں، بلکہ مسلم لیگ کی کریشن میں. کہ جب 1905 میں ڈویژن ہوئی بنگال کی تو مسلمان بہت خوش تھے، بنگال کے بھی ہندوستان کے بھی، کیونکہ غریب تھے، ظلم ان پہ کیا جاتا تھا، ہندو مہاجن بھی. اور وہاں تو زمیندار ان لائک پنجاب جہاں کے بڑے جاگیردار زمیندار جو تھے مسلمان تھے، وہاں وہ ہندو تھے. تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی ڈیولپمنٹ کو تیز کیا جائے. تو اس وقت جو ایسٹرن پارٹ آف بنگال تھا، جس کا ہیڈ کوارٹرز پتہ نہیں اس کو دارالخلافہ کہتے تھے یا نہیں، ڈھاکہ تھا، تو وہ جب بنا تو بڑے خوش تھے. لیکن ہندوؤں نے بڑی زبردست اس کے خلاف تحریک چلائی اور اس کے بعد اس کو انڈو کیا. جب انڈو کیا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں سارے ہندوستان میں بہت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور اس کے بعد مسلم لیگ کا قیام آیا. اور وہ 1906 کا تو ہم سب سنتے آئے ہیں. لیکن جب نواب سلیم اللہ ڈھاکہ کے جو تھے، بعد میں مسلم لیگ کا اجلاس بھی انہی کے گھر پہ ہوا تھا، انہوں نے جو ہے بڑا سخت شدید احتجاج کیا. مسلمان سارے ہند میں احتجاج کر رہے تھے. تو کئی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان موومنٹ ہے اس میں ایک انیشل جو سٹیپ تھا وہ تھا بنگال میں، اور بنگال میں پرو پاکستان سینٹیمنٹ. پنجاب سے تو بہت زیادہ تھا، یہاں تو یونینسٹ کی حکومت تھی، یہاں وہ بات نہیں تھی. اب اس کو پس منظر کو رکھتے ہوئے اور 1971 کے واقعات کو تو کئی لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اسلامک سینٹیمنٹ، مسلمانوں کے حق میں سینٹیمنٹ. اور یہ بھی بہت بھلا دیا گیا ہے کہ 1971 بہت سے لوگ پاکستان کے ٹوٹنے کے خلاف تھے اور ان کو قتل کیا گیا. اور جو یہ رائے کی کتاب، باسو کی جو کتاب آئی ہے، اس میں یہ سبھاش چندر بوس ان کی جو بھتیجی ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی اس بتایا کہ کتنا گروس ایگزیجریشن انڈین اور ویسٹرن پروپیگنڈا ہوا تھا. ایٹراسٹیز ضرور ہوئی ہیں، ایٹراسٹیز وار میں ہوتی ہیں، اور اس وقت جو ہمارا پاکستان ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، پنجابیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اس وقت، جو ہمیں ماننا چاہیے. غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ حالات پیدا ہوئے. لیکن جو جس طرح کچلا گیا اور امپریشن دیا گیا کہ سارے ہی جو ہیں وہ خلاف ہو گئے ہیں، سارے یہی عوامی لیگ کے سپورٹرز ہو گئے، ایسے قطعاً بات نہیں تھی. اور جس وجہ سے انہیں سپریس کیا جا رہا تھا، پہلے تو وہ پارٹیز آ رہی تھی باری باری، تو جو پرو پاکستان یا پرو اسلامک سینٹیمنٹ تھے، کیونکہ میں نے تو ڈیل کیا ہے خالدہ سے، اور جو مرشد خان ان کے جو فارن منسٹر تھے، اتنے قریب پاکستان کے تھے کہ جتنا کم کہ اس سے بھی کم. یعنی یہ کبھی ہوا ہی نہیں میری پوری 5 ایئرز ایز فارن منسٹر کہ میں کسی فارن ہیڈ کے پرسنل ایئر کرافٹ پہ گیا ہوں نیو یارک UN سیکورٹی کونسل کی میٹنگ، UN جنرل اسمبلی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے. وہ خالدہ
ضیاء پرائم منسٹر تھیں. اٹ سو ہیپنڈ کہ میں ڈھاکے میں تھا اور نیو یارک کے لیے میں فلائٹ کو کیچ نہیں کر سکتا تھا اور پریزیڈنٹ مشرف جا رہے تھے اسلام آباد سے, تو میرے لیے ایک پرابلم ہو گیا, تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں. آئی فیلٹ سو مچ ایٹ ہوم. دا فارن منسٹر واز ویری کلوز ٹو می. لیکن جب عوامی لیگ آئی ہے اس کے بعد جو انہوں نے جمہوریت کو تو ختم کرنا ایک بات ہے, وہ تو ہمارے یہاں بہت سی پارٹیز ایک دوسرے ظلم کرتی ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, پی ٹی آئی, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ایک دوسرے پہ ظلم کرنے میں, کو جیلوں میں ڈالنے میں. انہوں نے ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی, جماعت اسلامی والوں کو ہینگ کیا. اور جب میں میرے کئی جاننے والے تھے, ان میں ایک خاص جو تھے وہ ان کے فضل القادر چودھری کے بیٹے تھے, وہ کیبنٹ منسٹر تھے اس زمانے میں, ان کو بھی پھانسی دے دی گئی. تو جو پرو اسلامک سینٹیمنٹ تھا, امپریشن دیا جا رہا تھا انڈیا میں کہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے, ایسی بات نہیں تھی. اور کیونکہ انہوں نے ظلم کیا, یہ جو ریئیکشن ہوا ہے اسٹوڈنٹس نے شروع کیا, اس کی ابھی ہسٹری دیکھا جائے گا, اس کے پیچھے کون کون تھا, آج کا یہ موضوع نہیں ہے. لیکن جو بھی اس کے پیچھے تھا, جو سینٹیمنٹ سپریس کیے گئے تھے دہائیوں سے, حسینہ واجد نے, عوامی لیگ نے, وہ آج آپ کو کھل کے نظر آ رہے ہیں, جس میں مجیب الرحمان کا اسٹیچو بھی بنگلہ دیش میں ان کے کئی اسٹیچوز گرا دیے گئے ہیں. تو اب یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور اس میں ہمیں کیئرفل ہینڈلنگ کی ضرورت ہے. ہمیں زیادہ انتھوزیاسٹک ہونے کی ضرورت نہیں, کہ مجھے پتہ ہے ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. یہ لیٹ ایونٹس ٹیک دیئر کورس. یہ ایک بات کلیئر ہے کہ یہ گورنمنٹ کبھی پرو انڈیا نہیں ہو سکتی. ہاں, وہ ہندوستان سے تعلقات اچھی رکھنے چاہے گی, لیکن پاکستان کو کسی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نارمل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کو امپروو کرنا چاہیے, اور اس کا موقع ملے گا. الیکشنز جب بھی ہوں گے اس میں خالدہ ضیاء اور جماعت اسلامی کا رول ہوگا. اس لیے کیئرفل ہینڈلنگ کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کے جو باقی اسپیکرز ہیں وہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں ان معاملات میں, وہ فردر لائٹ تھرو کریں گے. اف یو ہیو مور کوسچنز آئی ول آنسر دیم.